अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, मैं हाफ़िज़ सफदर नवाज़ एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाअल्लाह पारा नंबर 26 सूरतुल फतह की आयत नंबर 27 ता 29 तक की तिलावत, तर्जुमा, तफसीर और शान नज़ूल पढ़ने की शर्फ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहुर रुया। लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहुर रुया बिल हक़्क़ि ला तदख़ुलुन्नल मस्जिदल हराम इंशाअल्लाह इंशाअल्लाहु आमिनीन मुहल्लिकीन रूसकुम व मुकस्सिरीन ला तख़ाफ़ून फ़अलिम मा लम तअलमू फ़जअल मिन दूनि ज़ालिका फ़तहन क़रीबा। वल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु वदीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लि वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीन माहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिदवानन सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असरिस सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फित तौराति व मसलुहुम फिल इंजील कज़र इन अखरज शतअहु फ़आज़रहु फ़स्तग़लज़ फ़स्तवा अला सूक़िही युजिबु ज़ुर्राअ लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार। वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति मिनहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा।
صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: بے شک اللہ نے سچ کر دیا اپنے رسول کا سچا خواب، بے شک تم ضرور مسجد حرام میں داخل ہوگے اگر اللہ چاہے امن و امان سے۔ اپنے سروں کے بال منڈاتے یا ترشواتے بے خوف، تو اس نے جانا جو تمہیں معلوم نہیں، تو اس سے پہلے ایک نزدیک آنے والی فتح رکھی۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا کہ اسے سب دینوں پر غالب کرے، اور اللہ کافی ہے گواہ، محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم دل، تو انہیں دیکھے گا رکوع کرتے، سجدے میں گرتے، اللہ کا فضل و رضا چاہتے۔ ان کی علامت ان کے چہروں میں ہے، سجدوں کے نشان سے۔ یہ ان کی صفت توریت میں ہے اور ان کی صفت انجیل میں۔ جیسے ایک کھیتی، اس نے اپنا پٹھا نکالا، پھر اسے طاقت دی، پھر دبیز ہوئی، پھر اپنی ساکھ پر سیدھی کھڑی ہوئی، کسانوں کو بھلی لگتی ہے تاکہ ان سے کافروں کے دل جلیں۔ اللہ نے وعدہ کیا ان سے جو ان میں ایمان اور اچھے کام والے ہیں، جو ان میں ایمان اور اچھے کاموں والے ہیں، بخشش اور بڑے ثواب کا۔ معزز ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تفسیر تسلسل سے ایک آیت پہلے سے اس کی تفسیر شروع کرتے ہیں۔ کافروں کا حال بھی جانتا ہے، مسلمانوں کا بھی کوئی چیز اس سے مخفی نہیں۔ شان نزول: رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کا قصد فرمانے سے قبل مدینہ طیبہ میں خواب دیکھا تھا کہ آپ اصحاب کے مکہ معظمہ میں باامن داخل ہوئے، اور اصحاب نے سر کے بال منڈائے، بعض نے ترشوائے۔ یہ خواب آپ نے اپنے اصحاب سے بیان فرمایا تو انہیں خوشی ہوئی، اور انہوں نے خیال کیا کہ اسی سال وہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوں گے۔ جب مسلمان حدیبیہ سے بعد صلح کے واپس ہوئے اور اس سال مکہ مکرمہ میں داخل نہ ہوا داخلہ نہ ہوا تو منافقین نے تمسخر کیا، تان کیے اور کہا کہ وہ خواب کیا ہوا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور اس خواب کے مضمون کی تصدیق فرمائی کہ ضرور ایسا ہوگا۔ چنانچہ اگلے سال ایسا ہی ہوا، اور مسلمان اگلے سال بڑے شان و شکوہ کے ساتھ مکہ مکرمہ میں فاتحانہ داخل ہوئے۔ تمام تھوڑے سے یعنی یہ کہ تمہارا داخل ہونا اگلے سال ہے اور تم اسی سال سمجھے تھے، اور تمہارے لیے تاخیر بہتر تھی کہ اس کے باعث وہاں کے ضعیف مسلمان پامال ہونے سے بچ گئے۔ یعنی دخول حرم سے قبل فتح خیبر کے فتح موعود کے حاصل ہونے تک مسلمانوں کے دل اس سے راحت پائیں۔ اس کے بعد جب اگلا سال آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضور کی خواب کا جلوہ دکھلایا اور واقعات اس کے مطابق رونما ہوئے۔ چنانچہ ارشاد فرماتا ہے، خواہ وہ مشرکین کے دین ہوں یا اہل کتاب کے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی اور اسلام کو تمام ادیان پر غالب فرما دیا اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، جیسا کہ فرماتا ہے، یعنی ان کے اصحاب جیسا کہ شیر شکار پر، اور صحابہ کا تشدد کفار کے ساتھ اس حد پر تھا کہ وہ لحاظ رکھتے تھے کہ ان کا بدن کسی کافر کے بدن سے نہ چھو جائے اور ان کے کپڑے سے کسی کافر کا کپڑا نہ لگنے پائے۔ ایک دوسرے پر محبت و مہربانی کرنے والے، ایسے کہ جیسے باپ بیٹے میں ہو، اور یہ محبت اس حد تک پہنچ گئی کہ جب ایک مومن دوسرے کو دیکھے تو فرط محبت سے مصافحہ و معانقہ کرے، کثرت سے نمازیں پڑھتے، نمازوں پر مداومت کرتے، اور یہ علامت وہ نور ہے جو روز قیامت ان کے چہروں سے تاباں ہوگا۔ اس سے پہچانے جائیں گے کہ انہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے لیے بہت سجدے کیے ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کے چہروں میں سجدے کا مقام ماہ شب چہار دہم کی طرح چمکتا دمکتا ہوگا۔ عطا کا قول ہے کہ شب کی دراز نمازوں سے ان کے چہروں پر نور نمایاں ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ جو رات کو نماز کی کثرت کرتا ہے، صبح کو اس کا چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ گرد کا نشان بھی سجدے کی علامت ہے۔ یہ مذکوریہ ہے
یہ مذکور ہے کہ یہ مثال ابتدائی اسلام اور اس کی ترقی کی بیان فرمائی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا اٹھے، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے مخلصین اصحاب سے تقویت دی۔ قتادہ نے کہا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی مثال انجیل میں یہ لکھی ہے کہ ایک قوم کھیتی کی طرح پیدا ہوگی، ایک قوم کھیتی کی طرح پیدا ہوگی، وہ نیکیوں کا حکم کریں گے، بدیوں سے منع کریں گے۔ کہا گیا ہے کہ کھیتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور اس کی شاخیں اصحاب اور مومنین۔ صحابہ سب کے سب صاحب ایمان و عمل صالح ہیں، اس لیے یہ وعدہ سبھی سے ہے۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک کی یہاں تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور اس کے شان نزول اختتام پذیر ہوا۔ اسی کے ساتھ سورہ فتح کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور اس کا شان نزول بھی ہمارا یہاں پر اختتام پذیر ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے در اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقشے قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیوں دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرمائے، تمام مرحومین کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ آپ تمام مزید ناظرین سے یہ اصلاح رہتی ہے کہ ختم نبوت کے صدقے آپ کے پاس ایک سنہری موقع ہے کہ آپ اس پروگرام کو، یوٹیوب کے چینل کو جو ہے خود بھی دیکھیں، اپنے بچوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے دوستوں کو ضرور اس پروگرام کی طرف ان کو تبلیغ کریں، ان کو تلقین کریں، ان کو ترغیب دیں تاکہ وہ پروگرام اس سے فائدہ اٹھائیں اور آپ کو بھی اس کا صدقہ جاریہ ملتا رہے گا، آپ کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ انشاءاللہ کل سورہ الحجرات جو ہے وہ اس سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر دن قیامت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو، آمین ثم آمین۔